بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 20 اکتوبر بروز سوموار ہم بات کریں گے دو اہم کیسز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کا GHQ کیس میں جو آج اہم پیش رفت سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 9 مئی جیل ٹرائل سے متعلق جو پیش رفت سامنے آئی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپر ٹیکس سے متعلق کیسز کی جو سماعت تھی، چونکہ ٹیکس سے متعلق ایک بڑے عوام اس سے چونکہ ٹیکس کے معاملے سے جو سفر ہوتی ہے وہ اہم ہے، اس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور سب سے اہم، پاکستان تحریک انصاف نے آج ایک ووٹنگ کروائی اسمبلی میں، اور اپوزیشن نے بھی، پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین نے بھی PTI کے حق میں ووٹ دیا، اور جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہیں خیبر پختونخوا کے، ان کی جانب سے جو آج سرپرائز دیا گیا، اور سب سے اہم مسلم لیگ نون کے MPA پہ مقدمہ درج کیا گیا ہے اور ان کی گرفتاری کی بھی خبریں سامنے آ رہی ہیں، اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم سپریم کورٹ آف پاکستان میں سپر ٹیکس سے متعلق جو کیس کی سماعت ہے 5 رکنی آئینی بینچ، اس میں جو سماعت ہوئی سپریم کورٹ میں سپر ٹیکس کیس کی سماعت کے دوران کمپنیوں کے وکیل نے اپنے دلائل میں کہا کہ جب سینٹ کی تجاویز اور قومی اسمبلی کے اختیارات پر بحث بھی ہوئی، سینٹ کی جو تجاویز پیش ہوئی، یہ بیسیکلی ایک قانون سازی کی بات ہے۔ جب یہاں پہ قانون سازی کی بات کی جاتی ہے تو یہاں پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیارات کو ڈسکس کیا جاتا ہے۔ 26ویں یعنی ترمیم پر جب بحث ہو رہی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے جی کہ وہ ہو گئی، ہم بینچ بن گیا، اب اس کے ہوتے ہوئے آپ کوئی حل بتائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے ہوتے ہوئے کوئی حل ہوتا تو ہم 26ویں یعنی ترمیم کو چیلنج تھوڑی کرتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ راستے بند کیے گئے، آزادی، عدلیہ کی آزادی کے راستے بند کیے گئے، تبھی تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں اور آپ ہمیں کہتے ہیں کہ اس کے ہوتے ہوئے کو راستہ نکالیں، تو اس کے ہوتے ہوئے تو راستہ چھوڑا نہیں گیا، راستے سارے بند کیے گئے۔ امین الدین خان کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ نے سپر ٹیکس سے متعلق مختلف درخواستوں پر سماعت کی، جس میں مختلف ٹیکس دہندہ کمپنیوں کے وکلاء نے اپنے دلائل مکمل کیے۔ سماعت کے دوران وکیل عابد شوبان نے موقف اپنایا کہ سینٹ ترمیم کے لیے تجاویز دیتا ہے، ترمیم کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے۔ سینٹ نے 4% ٹیکس کی تجویز دی تھی، قومی اسمبلی نے 10% ٹیکس عائد کر دیا۔ جسٹس جمال مندوخیل نے کہا کہ قومی اسمبلی کو اختیار حاصل ہے کہ وہ تجاویز شامل کرے یا نہ کرے۔ عابد شوبان نے اپنے دلائل میں کہا کہ ٹیلی کام کمپنیز کے جو وکیل تھے عدنان حیدر اندھاوا، انہوں نے بھی اپنے دلائل میں کہا کہ ان کے موکل انٹرنیٹ سروس مہیا کرتے ہیں اور وہ کوشش کریں گے کہ وہ دلائل دہرانے سے گریز کریں۔ عدنان حیدر اندھاوا نے عدالت کو بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوجی فرٹیلائزر کیس میں کہا تھا کہ پاکستانی انڈسٹریز تباہ ہو رہی ہے، وکیلوں کی فیس سے ایڈوانس ٹیکس کٹتا ہے اور پھر سپر ٹیکس بھی دینا پڑتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے پوچھا کہ کیا سپر ٹیکس اپنی انکم سے دینا ہوتا ہے، جس پر عدالت کو آگاہ کیا گیا کہ انکم ٹیکس سمیت تمام کٹوتیاں ہو چکی ہوتی ہیں، اس کے بعد سپر ٹیکس ادا کرنا ہوتا ہے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے استفسار کیا کہ آیا ان کے موکل نے فیس پوری ادا کی ہے؟ اگر ٹیکس والے فیس میں سے ٹیکس مانگ رہے ہیں تو کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ جس پر وکیل نے جواب دیا کہ نہیں، ٹیکس والے غلط نہیں کہہ رہے۔ عدنان حیدر اندھاوا نے مزید دلائل میں کہا کہ بھارت میں 1961 کا ٹیکس قانون اپنایا جا رہا تھا، لیکن اب انہوں نے پاکستان کا موجودہ ماڈل اپنا لیا ہے۔ بھارت میں ٹیکس ایئر 1 اپریل سے شروع ہوتا ہے۔ بعد ازاں عدالت نے کیس کی سماعت کل صبح 9:30 بجے تک ملتوی کر دی۔ ٹیلی کام کمپنیز کے وکیل کل بھی اپنے دلائل جاری رکھیں گے۔ الٹیمیٹ جب موبائل کمپنیاں یا ٹیلی کام کمپنیوں کے اوپر ٹیکس لگتا ہے، آپ ایک تو انکم ٹیکس ہے، اس کے علاوہ آپ اسپیشل ٹیکس سپر ٹیکس کے نام سے لگا دیتے ہیں، تو انہوں نے غریب سے لینا ہے، عوام سے لینا ہے۔ وہ سارا بوجھ پھر آپ کو انٹرنیٹ مہنگا ہو جائے گا، آپ کے کال پیکج مہنگے ہو جائیں گے، آپ کے لیے انٹرنیٹ پیکج مہنگے ہو جائیں گے، اور یہ ایک سلسلہ ہے۔ بجلی کمپنیوں کے اوپر آپ لگائیں گے، غریب کے اوپر وہ یونٹ بڑھا دیں گے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے اس ملک میں۔ اور یہ جو بڑی کمپنیاں ہیں نا، اب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے غریب سے لے لینا ہے، یہ کہتے ہیں غریب سے بھی لے لیں لیکن ہمیں آگے دینا بھی نہ پڑے۔ یہ اشرافیہ کا کیسز ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان میں جس کے اوپر آج سماعت ہوئی، اور یہ سماعت کئی دنوں سے جاری ہے۔ اچھا جی، اب ہم آ جاتے ہیں، آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان سے متعلق GHQ کیس پر سماعت ہونی تھی، جیل ٹرائل۔ آپ جانتے ہیں کہ پہلے ویڈیو لنک ٹرائل شروع کیا گیا تھا، پھر وہ بھی آگے نہ بڑھ سکا، اور اس پر بھی پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کو ہائی کورٹ میں لے کے گئی اور پھر انہوں نے وہ اپنا واپس لے لیا۔ اب آج سماعت ہونی تھی لیکن سیکیورٹی خدشات کے باعث، اب چونکہ اڈیالہ جیل میں تو پھر پورا، اب اڈیالہ جیل میں اس وجہ سے نہیں ابھی تک سماعت کر رہے کہ بھئی کہیں وزیر اعلیٰ تک کوئی پیغام نہ پہنچ جائے، کوئی میسیج نہ پہنچ جائے، یہ حکومتی لوگ ڈیفینیٹلی چاہتے ہیں۔ توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جو فیصلے پہ تھی، ان کو جب پتہ چلا کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس میں ابھی اپیلوں پر اور سزا معطلی کا کیس پھر ملتوی ہو گیا بغیر کارروائی، اور کاز لسٹ ڈی لسٹ ہو گیا، اب دوبارہ سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوا، نئی تاریخ ہی نہیں آئی، تو وہ 29 اکتوبر تک توشہ خانہ 2 کیس کو ملتوی کر دیا گیا۔ GHQ کیس میں آج سماعت تھی اور کہا گیا جی کہ وہاں پہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اس وجہ سے آج سماعت نہیں ہو سکتی، بغیر کارروائی سماعت 22 اکتوبر تک ملتوی کی گئی۔
راولپنڈی میں سیکیورٹی خدشات کے باعث اڈیالہ جیل میں GHQ حملہ کیس کی سماعت نہ ہو سکی۔ راولپنڈی میں سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے اور اس کی وجہ سے ملزمان کو اڈیالہ جیل سے عدالت منتقل نہ کیا گیا۔ اس موقع پر ملزمان کو دہشت گردی عدالت میں ہی پیش کیا گیا۔ سابق وفاقی وزیر شیخ رشید احمد بھی عدالت میں پیش ہوئے، حاضری لگوائی۔ اسی طریقے سے باقی جو ہے وہ لوگ پیش ہوئے اور عدالت نے ملزمان کو دوبارہ پیش کرنے کی ہدایت کر دی اور عدالت نے مزید 3 گواہوں کو طلب کر رکھا ہے۔ 44 گواہوں کے بیانات اس میں قلم بند ہو چکے ہیں، جس میں کہ 14 گواہان ایسے ہیں جن کی عمران خان کی غیر موجودگی میں بیانات قلم بند ہوئے ہیں اور اس بابت ایک الگ سے درخواست بھی دائر کی جا چکی ہے کہ وہ دوبارہ سے ان کا بیان قلم بند کیا جائے۔ تو یہ آج دہشت گردی عدالت میں یہ پیش رفت سامنے آئی۔ وہیں پہ جو دوسرا اہم کیس ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی اعجاز چودھری وغیرہ کی 9 مئی مقدمات میں سزا کے خلاف اپیلیں ہیں۔ ایک تو 9 مئی کے لاہور کے اور پھر گجرانوالہ والے اسپیشلی گجرانوالہ کے جو لوگ ہیں ان کے کیسز پر آج سماعت ہوئی۔ لاہور ہائی کورٹ نے 9 مئی جلاؤ گھراؤ کے مقدمے میں PTI رہنما اعجاز چودھری کی 10 سال کی سزا کے خلاف اپیل پر سماعت کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر نے تیاری کے لیے مہلت مانگ لی۔ جہاں روزانہ کی بنیاد پہ ٹرائل ہو رہا ہے، 3 مہینے میں ٹرائل ڈیسائیڈ کرنے کا یحییٰ افریدی صاحب نے حکم دیا تھا، وہاں پہ اپیلوں پر سماعت اور ضمانتوں پر سماعت اس وجہ سے آگے نہیں بڑھتی کہ ریکارڈ نہیں لایا جاتا، سرکاری وکلا تیار نہیں ہوتے۔ جسٹس شہباز رضوی اور جسٹس طارق محمود باجوہ نے سماعت کی۔ اسپیشل پروسیکیوٹر اکرم بھٹی عدالت میں پیش ہوئے۔ ایڈوکیٹ اکرم بھٹی نے کہا کہ کیس کی فائل کل موصول ہوئی ہے، عدالت تیاری کے لیے کچھ وقت دے۔ ایک اسپیشل پروسیکیوٹر مقرر کیا گیا، اس نے کہا کہ مجھے ابھی کل فائل ملی ہے تو مجھے ٹائم دے، میں نے تیاری کرنی ہے۔ عدالت نے پروسیکیوشن سے مقدمات کا ریکارڈ اور وکلا کو دلائل کے لیے طلب کر رکھا تھا۔ تھانہ شادمان کے جلاؤ گھراؤ سمیت دیگر مقدمات میں مجھے اعجاز چودھری کو 10 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں 51 مجرموں کی 9 مئی کے مقدمے میں سزا کے خلاف اپیلوں پر سماعت ہوئی۔ یہ وہ ہیں جن کو اکتوبر نومبر 2023 میں سزا سنا دی گئی تھی۔ 9 مئی کے مقدمے میں 2023 میں سزا سنا دی گئی تھی۔ وہ 2023 کے آخری 2 مہینے، 2024 کا پورا سال اور 10 مہینے 2025 کے، تقریباً ان کو 2 سال ہو چکے ہیں۔ 5 سال سزا میں سے 2 سال وہ گزار چکے ہیں، ابھی تک سزا معطلی کی درخواستیں نہیں لگیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں سماعت ہوئی اور ان کے وکیل ایڈوکیٹ آفتاب باجوہ سمیت دیگر وکلا پیش ہوئے۔ درخواست میں موقف تھا کہ مجرمان کو گجرانوالہ دہشت گردی عدالت نے مختلف دفعات کے تحت سزا سنائی، جو اس میں مرکزی ملزمان تھے ان کو ملٹری کورٹس بھجوا دیا گیا اور وہ ملٹری کورٹ نے ان کو 2 سال قید کی سزا دی۔ وہ اپنی سزا بھگت کے گھروں کو بھی جا چکے ہیں، ہماری نہیں، مرکزی ملزمان سزا بھگت کے گھروں کو جا چکے ہیں۔ جن کو FIR میں مرکزی ملزم ڈکلیئر کیا گیا تھا، جو مرکزی ملزم نہیں تھے، ان کو 5 سال کی سزا ہوئی اور وہ آج تک گھر نہیں گئے۔ جن کو مرکزی ملزم تھا وہ آرمی عدالتوں میں ان کی ٹرائل ہوا، 2 سال کی ان کو سزا ہوئی۔ اب چونکہ ان کا کوئی رول ہی نہیں تھا، پھر بھی 2 سال کی، جب مرکزی ملزمان کی سزا 2 سال کی تھی اور وہ رہا ہو کے گھر چلے گئے، تو جن کو 5 سال کی سزا ہوئی تو ان کی اپیلیں تو سن لیں۔ اب پتہ ہے کہ الٹیمیٹ یہ بریت کے کیسز ہیں، لیکن چونکہ ایک بیانیہ بن جانا ہے، اس میں بھی سرکار کی جانب سے عدالت سے وقت مانگا گیا کہ جی ان کو جو ہے ہمیں ٹائم دیا جائے۔ عدالت نے اسپیشل پروسیکیوٹر اور جو وکلا تھے ان کو کہا تیاری کے لیے مہلت دے دی۔ تو یہ آج پیش رفت سامنے آئی 9 مئی کے مقدمات میں۔ 28 اکتوبر کے لیے یہ دونوں جو مقدمات ہیں اس میں عدالت نے سماعت پروسیکیوشن کی عدالت سے جو وقت مانگا گیا تھا اس بنیاد پہ ان کو موقع دے دیا گیا۔ دوسری طرف پاکستان مسلم لیگ نون کے MPA ہیں، ان کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ تھانہ چونترا پنڈی کی حدود سہالہ اڈہ پر فائرنگ اور تشدد کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق اور 2 زخمی ہوئے۔ حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے ممبر صوبائی اسمبلی و پارلیمانی سیکرٹری چودھری نعیم اعجاز، ان کے بھائی وسیم اعجاز، ندیم اعجاز اور دیگر ساتھیوں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ مقتول محمد حسنین کے بھائی اور سابق کونسلر محمد ثقلین کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا، جس میں قتل، اقدام قتل کی دفعات شامل ہیں۔ FIR کے متن کے مطابق مقتول کے خاندان کی موضع سہال میں آبائی زمین ہے، جس پر MPA نعیم اعجاز کے کارندے مسلسل قبضے کی کوشش کرتے آ رہے تھے۔ محمد ثقلین کے مطابق 20 روز قبل انہوں نے دیگر دیہاتیوں کے ساتھ MP کے خلاف زمینوں پر قبضے کے خلاف احتجاج کیا۔ بعد ازاں معاملے کو افہام و تفہیم سے حل کرنے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس سلسلہ میں محمد ارشاد کے گھر مشاورت کے بعد مقتول اپنے چچا اور دیگر اہل علاقہ کے ہمراہ سہال چوک پہنچے۔ FIR کے مطابق اسی دوران وسیم اعجاز، علی عمران رومان، عمران وحید اور دیگر 10 سے 15 مسلح افراد اور آہنی راڈ، ڈنڈے
اسلحہ سے لیس ویگو ڈالوں پر وہاں پہنچے اور آتی شدید فائرنگ کر دی۔ حملے میں محمد حسنین، تجمل اسرار اور چچا مشتاق زخمی ہو گئے۔ حسنین کو اسپتال منتقل کیا گیا، وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گئے۔ مدعی نے الزام عائد کیا کہ حملہ MPA نعیم اعجاز اور ان کے بھائیوں کی ماں پر کیا گیا اور اس کا مقصد زمین پر قبضہ کرنا تھا۔ مقتول کے لواحقین اور مقامی افراد نے سہار روڈ پر شدید احتجاج کیا۔ پولیس حکام اور SP صدر زینب ایوب نے مظاہرین سے مذاکرات کے بعد احتجاج ختم کیا، جس کے بعد لاش کا پوسٹ مارٹم اور زخمیوں کا میڈیکل کروا کر مقدمہ درج کیا گیا۔ پارلیمانی سیکرٹری پنجاب اور MPA چودھری نعیم اعجاز روپوش ہو گئے اور میڈیا کہتا ہے کہ ہم نے بارہا ان سے رابطہ کیا تو وہ نہ انہوں نے فون اٹھایا، نہ ہی پیغامات کے جوابات دیے، نہ ہی انہوں نے موقف اٹھایا کہ ان کے خلاف یہ جو مقدمہ ہے، چونکہ ان کی پہلے بھی سوسائٹیز وغیرہ تو ہیں، تو یہ زمین کے ایک ٹکڑے کے لیے ایک انسان کی جان، مسلمان تو بہت بڑی بات ہے نا، ہمارا دین کہتا ہے ایک انسان کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے۔ یہاں آئے روز جو کچھ ہم سنتے ہیں، جو پچھلے دنوں ہوا مرید کے میں، جو کچھ ہوا 26 نومبر کو جو کچھ ہوا تھا ماڈل ٹاؤن ثانیہ ماڈل ٹاؤن، تو یہ جو اس طرح کے معاملات ہیں، اور یہ تو ایک انسان اور پھر مسلمان اور پھر اتنے زیادہ لوگوں کا جو ہے وہ معاملہ، اور یہاں زمین کے ٹکڑے کے لیے ایک بندے کی جان چلی گئی اور 3 زخمی ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ اپنے مفادات کے لیے اس حد تک لوگ جا سکتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں آج پاکستان تحریک انصاف کو جو بڑی کامیابی ملی ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان، ان سے ملاقات کے لیے وزیر اعلیٰ کی حمایت کے لیے ایک قرارداد پیش کی گئی تھی۔ یہ 2 قراردادیں تھیں۔ پہلی قرارداد جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کی تھی وزیر اعلیٰ کے لیے، وہ منظور کر لی گئی ہے۔ اس قرارداد میں کہا گیا کہ یہ معزز ایوان اس امر کا اظہار کرتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب سہیل آفریدی صوبے کے اعلیٰ انتظامی امور، ترقیاتی منصوبوں اور گورننس کے معاملے میں رہنمائی کے لیے اپنے سیاسی قائد عمران خان سے ملاقات کے خواہاں ہیں۔ یہ ایوان سمجھتا ہے کہ یہ ملاقات نہ صرف صوبے کے عوامی مفاد میں ضروری ہے بلکہ صوبائی حکومت کی کارکردگی اور پالیسیوں کے تسلسل کے لیے بھی ناگزیر ہے۔ چونکہ وزیر اعلیٰ ایک آئینی عہدیدار ہیں جنہیں صوبے کے مفاد میں اپنے قائد سے مشاورت کا حق حاصل ہے، لہٰذا وفاقی حکومت، وزارت داخلہ اور متعلقہ اداروں سے پرزور مطالبہ کیا جاتا ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو یہ ملاقات کرنے کی فوری اجازت دی جائے۔ ایوان مزید اس بات پر زور دیتا ہے کہ ایسے فیصلے کسی سیاسی امتیاز یا ذاتی بنیاد پر نہیں بلکہ صوبے کے عوام اور عوامی خدمت کے تسلسل کے لیے کیے جانے چاہیے۔ یہ قرارداد جو ہے وہ متفقہ طور پہ منظور ہوئی ہے۔ اپوزیشن کے جو لوگ تھے، جو پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین تھے، ان کی جانب سے بھی منظوری دی گئی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ ان کی جانب سے بھی منظوری دی گئی۔ بیسیکلی یہ 2 قراردادیں تھیں جو منظور کی گئیں۔ ایک قرارداد تو عمران خان سے ملاقات کی تھی، ایک عمران خان کی شوکت خانم ہسپتال سے علاج کروانے کی اور شوکت خانم کے جو ڈاکٹرز ہیں ان سے میڈیکل چیک اپ کی تھی، جس کو منظور کیا گیا ہے۔ قرارداد PTI کے رکن عبید الرحمان نے پیش کی اور شوکت خانم ہسپتال میں علاج کرانے کی، اور ساتھ خیبر پختونخوا کے جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کی جو ہے وہ ملاقات کی تھی۔ عمران خان سے ملاقات کی جو قرارداد ہے وہ منظور ہوئی اپوزیشن کی حمایت سے، اپوزیشن نے بھی حمایت کی اور اس طریقے سے وہ قرارداد منظور ہوئی۔ قرارداد میں کہا گیا کہ جی ہر صورت جو ہے وہ رکن عبدالسلام نے عمران خان کا علاج شوکت خانم اور ذاتی معالج سے کرانے کی قرارداد پیش کی، جس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ تو یہ پیش رفت سامنے آئی، اور ساتھ ہی وزیر اعلیٰ کی جانب سے جو وہاں تقریر کی گئی، ایک بات انہوں نے واضح کر دی کہ میں عمران خان سے جب میری ملاقات ہوگی تو میں چور دروازے سے ملنے نہیں جاؤں گا کہ صبح 9 بجے یا رات کے وقت میں خاموشی سے مل آؤں، میں جب جاؤں گا تو میں قانونی طریقے سے جاؤں گا۔ انہوں نے کہا جی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں صوبے اور عوام کی امنگوں کے مطابق کام کروں۔ انہوں نے کہا جی کہ واضح بات ہے کہ میری جو عمران خان سے ملاقات ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگی اور میں ہر صورت جو ہے وہ اپنا حق حاصل کروں گا، میں اپنے صوبے کے لیے۔ اور پھر اپوزیشن جو وہاں کے لیڈر ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی کے، ان سے ملاقات ہوئی وزیر اعلیٰ کے ساتھ ڈیٹیل میں، اور امن و امان کے لیے ایک اسپیکر کی سربراہی میں کمیٹی بنائی گئی، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم صوبے کے جو امن و امان کے حوالے سے IG کو بھی، کور کمانڈر پشاور کو بھی، اور باقی جو لوگ ہیں ان کو بھی بریفنگ کے لیے بلائیں گے اور ان سے بھی ہم بات چیت کریں گے۔ ہر صورت خیبر پختونخوا میں امن لانے کے لیے ہم اپنا کردار ادا کریں گے، یہ انہوں نے واضح کیا ہے، اور ان کی جانب سے جو ہے وہ آج اپنی حکمت عملی پیش کی گئی ہے، اور یہ دونوں قراردادیں متفقہ طور پہ منظور کی گئی ہیں۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔